اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے حروف طرفیہ۔ طرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، اور آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں سے طرف جو مراد ہے وہ زبان کی طرف ہے، زبان کا کنارہ ہے۔ حروف طرفیہ کے ساتھ ساتھ ہم وہ تمام حروف جن کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں ان کی پریکٹس بھی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 میں کریں گے۔ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، سارے ایک دفعہ ریوائز ہو جائیں گے۔ پہلے ہم حروف طرفیہ کی تعریف کرتے ہیں کہ حروف طرفیہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ حروف طرفیہ جو ہے وہ لام، نون اور را۔ کتاب والے نے لکھا ہے کہ یہ مخرج نمبر 9 ہے۔ ٹھیک ہے، لام، نون اور را۔ ٹھیک ہے، ہم وہ تعریف پڑھتے ہیں جو کتاب والے نے لکھی ہے، پھر ہم اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے۔ صاحب کتاب کہتا ہے کہ مخرج نمبر 9 زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مخرج نمبر 9 کہا ہے، صرف لام کو۔ مخرج نمبر 10 جو ہے، اب اس کو سمجھے، تھوڑا سا لام کو سمجھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کروٹ جو ہے یعنی جب ہم اپنی زبان کی تھوڑا سا، ایک تو زبان کی بالکل ایک سائیڈ ہے، سائیڈ سے آگے والا حصہ بالکل نوک سے تھوڑا سا پیچھے لگا لیں، اس کو ہم سامنے والے دانت جن کو ہم نوازج کہتے ہیں، ایک ثنایا اولیہ کے ساتھ والے اور رباعی کے ساتھ والے نوازج، نوکدار دانت، اس سے لے کے رباعی کے ساتھ اور پھر ساتھ ثنایا اولیہ بالکل سامنے والے دانت، ان کے ساتھ ہم لام، بالکل سامنے والا دانت جو ہے بالکل ثنایا اولیہ نہیں آئے گا، ثنایا رباعی آئے گا، اور ساتھ جو ہے وہ انیاب آئے گا۔ نوکدار دانت ہے، تھوڑا سا اس کے ساتھ لگے گی زبان، اور اس سے آگے والے جو فرنٹ کی طرف ہے اس سے لگے گی، اس کے جو مسوڑے ہیں ان سے لگے گی، تو لام ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب مخرج نمبر جو ہے وہ 10 کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لام سے تھوڑا سا ہٹ کے، یعنی فرنٹ کی طرف آنا ہے، فرنٹ کی طرف ایک داڑ کم ہو کر جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے، اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوگا۔ اب یہ بالکل فرنٹ والے دانت ہیں، یعنی رباعی، فرنٹ والے 2 دانت آپ نے جن کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں، یہ اور بالکل ساتھ ایک رباعی ہے، وہ ساتھ ملا لیں تو یہاں سے نون ادا ہوگا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو میں پھر نہیں آئی تو میں پھر بتا دیتا ہوں، آئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں۔ بالکل فرنٹ والے 2 دانت اوپر والے، ان کے جو مسوڑے ان کے ساتھ، اور ساتھ ایک رباعی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہماری زبان لگے گی تو نون ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے را۔ را کو اس نے جو ہے مخرج نمبر جو ہے وہ 11 کہا ہے۔ ٹھیک ہے،
را جو ہے مخرج نمبر 11 ہے۔ کتاب والا کیا کہتا ہے، ہم اس کو پہلے پڑھتے ہیں اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے را ادا ہوگا۔ را وہ بالکل فرنٹ والے 3 دانت ہیں، فرنٹ والے اوپر والے 3 دانت بالکل سامنے والے، ان کے جو مسوڑے ہیں اندر کی طرف سے لگے گا تو را ادا ہوگا، ہماری زبان لگے گی تو را ادا ہوگا۔ اب لام، نون اور را، ان کا مخرج جو ہے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ادا ہوگا۔ لام سائڈ سے ادا ہوگا، فرنٹ والے دانت ہوں گے، فرنٹ والے دانتوں سے تھوڑا سا سائڈ پہ۔ اور جو ہمارا نون ہے، نون ہمارے دانتوں کے فرنٹ والے دانت ہوں گے اور ساتھ ایک رباعی ہوگا، یعنی ثنایا علیہ کے ساتھ والا دانت ہوگا، اور را جو ہے بالکل سامنے والے دانت ہوں گے۔ اوپر والے مسوڑوں سے جب آپ تینوں کو ادا کریں گے، فرنٹ والے مسوڑے ہوں، تھوڑے سے سائڈ والے، تھوڑے سے فرنٹ والے، تو یہ بالکل بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ زبان کا جو سکیچ دیا ہوا ہے یہاں پہ اس کو دیکھیں، یہ را کا مخرج اس نے بتاتے ہوئے کہا، را بالکل فرنٹ ہوگی اور اس کے بالکل تھوڑا سا ہلکا سا سائڈ پہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ لام ہوگا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ نون ہوگا۔ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی یہ بالکل فرنٹ والے دانتوں کو کہتے ہیں۔ 2 اوپر والے دانت جو ہے وہ ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، 2 نیچے والے جو دانت فرنٹ والے ہیں ان کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ جو دانت ہیں ان کو رباعی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والے دانت جو ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم لام کو ادا کریں گے تو انیاب سے لے کر، انیاب شامل ہوگا، رباعی شامل ہوگا، اور ایک جو ہے ثنایا علیہ اس کے مسوڑے شامل ہوں گے ثنایا علیہ کے۔ اور جب ہم نون کو ادا کریں گے تو ہم جو نوکدار دانت جس کو ہم انیاب کہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اس میں رباعی ہوگا اور ثنایا علیہ اس کے جو مسوڑے ہوں گے۔ یہاں سے ہم نون کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہم چلیں تو سامنے جو فرنٹ والے دانت ہیں جن کو ہم نے ثنایا علیہ کا نام دیا ہے، اس کے اندر والی جو سائڈ ہے، جو مسوڑے ہیں، وہاں سے ہماری زبان کی نوک ہے اس کی ہلکی سی بیک سائڈ لگے گی تو وہاں سے جو ہے را ادا ہوگا، یا بالکل نوک لگے گی تو را ادا ہوگا۔ ہم اب جو ہے ان کی پریکٹس، اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، تو ہم اس کی پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ میں آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں، ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ حروف طرفیہ جو ہے وہ 3 ہیں، وہ ہے لام، نون اور را۔ ان کا مخرج جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تعلق ہے ان کا، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف، میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بہت سا فائدہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع سے یہ کہا تھا، شروع میں وہ بات میری پھر سن لیں کہ میں نے اس کا عنوان یہ دیا ہے کہ حروف مدہ سے حروف طرفیہ تک تمام حروف کی پریکٹس بھی ہم کریں گے۔ اب کون کون سے حروف شامل ہوں گے اس میں؟ حروف مدہ ہوں گے، حروف ہلکی ہوں گے، حرف حافیہ ہوگا، حروف شمسیہ ہوں گے، حروف شجریہ، حروف شمسیہ شامل نہیں ہیں، حروف شجریہ ہوں گے بیچ میں شامل۔ تو یہ حروف جو ہے ان کو شامل کرتے ہوئے ہم
سورہ بقرہ کا رکوع نمبر جو ہے وہ 4 ہے، ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے حروف مدہ ہے، قال، قاف ہے، قاف کے بعد جو ہے وہ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قاف کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اور حروف مدہ کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے زبر ہو، یعنی یہ حروف مدہ جس کے ہم جو الف کی بات کریں، الف جو ہے وہ حروف مدہ ہے، اور جب الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر آ جائے تو ہم اس حرف کو کھینچتے ہیں۔ اس کو غور سے دیکھیں، یہ الف ہے، الف خالی ہے کسی زبر زیر اور پیش سے، اور اس سے پہلے الف سے پہلے والے حرف جو قاف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس قاف کو کھینچ دیں گے، اس قاف کو ہم کھینچ دیں گے، قال۔ اگر یہ الف نہ ہوتا تو قالا، قالا ہوتا، یا اس الف کے اوپر کوئی زبر ہوتا یا جزم ہوتی، اگر زبر ہوتا تو قالا ہوتا، اگر الف کے اوپر جزم ہوتی تھی، اس جھٹکا دے کر پڑھتے تو قالا ہوتا۔ تو یہ قالا اس وجہ سے ہے کہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ قالا ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں کہ قاف کن میں سے ہے۔ قاف کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، قاف اور کاف، قاف اور کاف جو ہے یہ ہم نے کہا تھا یہ کوے سے ادا ہوتے ہیں، جو زبان کا تالو ہے، زبان جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر چھوٹا سا کوا ہوتا ہے، وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں، قاف اور کاف۔ تو قاف حرف لہاتیہ میں سے، حروف لہاتیہ میں سے ایک ہے، اور الف جو ہے حروف مدہ میں سے ایک ہے۔ لام کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا ہے، لام جو ہے یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، قاف حروف لہاتیہ میں سے، الف حروف مدہ میں سے، لام حروف طرفیہ میں سے۔ تو قال، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، را بھی حروف طرفیہ میں سے ہے، میں نے بتایا ہے کہ فرنٹ والے دانتوں سے جب نوک زبان کی لگے تو اس وقت جو ہے یہ ادا ہوتا ہے۔ آگے کاف آ گیا تو یہ حروف لہاتیہ میں سے ہے، ہم جہاں سے ہم نے بڑے قاف کو ادا کیا ہے جو 2 نقطوں والا ہے، اس سے تھوڑا سا تالوں کی طرف ہٹ کے ہم اس کو ادا کریں گے۔ پریویس ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی۔ یہاں مختصر بتا رہا ہوں کہ کاف جو ہے یہ حروف لہاتیہ میں سے، لل یہ لام حروف طرفیہ میں سے، لل کہاں سے نکالنا ہے میں نے بتا دیا آپ کو، ملائکتی، حمزہ یہ حروف حلقی میں سے ہے، کاف جو ہے حروف لہاتیہ میں سے ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی کی جو نون ہے، نون کے بعد جو یا ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن جو ہے حروف مدہ میں سے، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔
یہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن مدہ تب ہوگی جب اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ اس یا کے پہلے والا جو حرف ہے وہ نون ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن ہے۔ انی نون زیر یا نی، ہم اس کو کھینچ دیں گے، ہم اس کو کھینچ دیں گے کیونکہ یہ جو یا ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے والا حرف نون ہے۔ نی، نون زیریا نی، یہ یا ساکن ہے۔ اگر یہ یا ساکن نہ ہوتی تو انی جاعلن، یا کے اوپر زبر ہوتی تو ان یا جاعلن ہوتا، تو انی جاعلن فی الارض خلیفہ، تو یہ جیم ہے، جیم کے بعد الف مدہ آ رہا ہے، اس کو تو ہم جیم کو جاعلن اس وجہ سے کھینچیں گے کہ اس الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اور اس سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اور الف مدہ کا یہ تقاضا ہے، الف مدہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر مجھے مدہ کہنا ہے تو میرے پہلے والے حرف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہو۔ جیسے ہی پہلے والے حرف پہ زبر آ جائے گی تو ہم حرف کو کھینچ دیں گے۔ جاعلن، عین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، ہم اس کو اپنے گلے کے درمیان والے حصے سے نکالتے ہیں، عین جس کو ہم وسط حلق کہتے ہیں، گلے کا درمیان والا حصہ کہتے ہیں، مڈل آف دا تھروٹ کہتے ہیں، جو مرضی سمجھ لیں۔ جاعل فی الارض خلیفہ، لام دو پیش لن ہے، اور لام کو میں نے بتایا کہاں سے پرونونس کرنا ہے، یہ حروف طرفیہ میں سے۔ فی الارض، ارض یہ حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ جو ہے، اور ضاد را جو ہے حروف طرفیہ میں سے ہے، ضاد جو ہے یہ حرف حافیہ میں سے، حرف حافیہ میں سے جو ہے اینڈ والے جو ہماری داڑیں ہیں دانت کی، میں نے بتایا تھا کہ اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کے مسوڑوں کے ساتھ لگانا ہے ہم نے اپنی زبان کی کروٹ کو، ٹھیک ہے۔ ارض خلیفہ، خا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، اس کو اپر آف دا تھروٹ یا سمجھ لیں کہ گلے کے شروع والے حصے سے نکالنا ہے، یہ بھی میں نے وضاحت کر چکا ہوں۔ خلیفہ، لام زیریا لی، یہ یا حروف مدہ میں سے ہے، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر کھینچا جائے گا حرف، پھر میں اس کو کھینچوں گی، تو یہ اب خلی لام زیریا لی، یہ یا کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں کہ یا ساکن ہے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اب میری بات سن لیں ایک، اب آپ نے تمام حروف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، حروف مدہ ہے، حروف حلقی ہے، حروف لہاتیہ ہے، حرف حافیہ ہے، حروف طرفیہ ہے، یہ تمام کے تمام حروف آپ لوگوں نے اس رکوع کے اندر ڈھونڈنے ہیں، تلاش کرنے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ حروف حلقی کون سے ہیں تو جو اس سے پہلے والی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، تو ان کی پریکٹس کریں، جس طرح میں نے آپ کو ایک ایک حرف بتایا ہے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یہاں میں نے سٹاپ کیا ہے اور یہاں جائز بنتا ہے سٹاپ کرنا۔ قالو، یہ واو جو ہے، واو جو ہے یہ ساکن ہے، اور واو ساکن تقاضا کرتی ہے کہ میرے پہلے والے جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہونا ضروری ہے، اگر پیش نہیں ہوگی تو ہم لام کو نہیں کھینچیں گے، واو سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر پیش ہونا ضروری ہے۔ قالو اتج، لام پیش ہوا، لو، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں،
جو لوگ پڑھتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلم، وہ غلط ہوگا، ہلانا نہیں ہے، ہلانا نہیں ہے، یا قلقلہ نہیں ہے۔ قلقلے، جو قلقلے والے حروف ہیں ان کو ہلانا چاہیے۔ اق، اب، اد، یہ قلقلہ ہے، ان کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو پریکٹس کے طور پر میں نے آپ کو جتنے حروف بتائے ہیں ان کی آپ یہاں سے تلاش کریں، حروف ہلکی، حروف، تمام حروف جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اعلم جو ہے، عین جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ لام میں نے بتایا حروف طرفیہ میں سے ہے۔ یہ واو جو ہے حروف مدہ میں سے ہے۔ میرا خیال ہے ان تمام حروف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ان 3-4 لائنوں میں۔ آپ اور تلاش کریں، اگر نہیں ملتا تو پیچھے والی ویڈیو دیکھیں، اس رکوع کے اندر جو جو حروف میں نے بتایا ان کو تلاش کریں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اب باقی حروف ہم نے دیکھ لیے ہیں، حروف شجریہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہا جو کھڑی ہے یہ حروف ہلکی میں سے ہے، یہ ہا حروف ہلکی میں سے ہے۔ یہ دال، دال تو ادھر آئی تھی حروف قلقلہ میں سے، ہم اس کو نہیں پڑھ رہے۔ قاف جو ہے حروف لہاتیہ میں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو مجھے جلدی نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ خود تلاش کریں گے جو حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ کاف جو حروف لہاتیہ میں سے ہے۔ ہا جو ہے یہ حروف ہلکی میں سے ہے، ہم اس کو اینڈ پر ادا کرتے ہیں، حمزہ ہا، یعنی گلے کے اینڈ والے حصے پہ ہم ادا کرتے ہیں۔ ضاد جو ہے حرف حافیہ میں سے ہے، ضاد، اس کا میں نے مخرج بتایا ہے کہ اوپر والی داڑھوں کے جو مسوڑے ہیں وہاں سے ہم زبان کی کروٹ کو ادا کرتے ہیں۔ علی الملائکۃ فقال یہ ہم نے آگے چلتے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہا جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، کاف حرف لہاتیہ میں سے ہے، لام حروف طرفیہ میں سے، عین حروف ہلکی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لام آ گیا، یہ لام بھی حرف طرفیہ میں سے ہے، نون حرف طرفیہ میں سے ہے، میم کے بعد الف ہے، یہ مدہ ہے کیونکہ اس کے اوپر ما علمتنا، کیوں کہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو اس کے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم میم کو کھینچ دیں گے۔ علمتنا، یہ نون ہے، نون کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، وہ نون ہے۔ نون کے بعد الف ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو ہم نون کو کھینچیں۔ علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہا جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے، حکیم کی یہ جو یا ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اسماء، میم کا جو ماں ہے، یہ حروف مدہ، میم کا جو ماں ہے یہ مدہ ہو رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، کیوں کہ اس کے بعد الف جو ہے وہ مدہ آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ،
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یہ غین ہے، غین اور خا کا مخرج جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. غی یہ حروف حلقی میں سے ہے اور اس کا جو مخرج ہے وہ ہمارا جو گلا ہے اس کے شروع والا حصہ ہے، تھروٹ جو ہے اس کے شروع والا حصہ ہے. خا، غین. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس کو دیکھ لیں، یہ جیم جو ہے حروف شجریہ میں سے ہے. اس جدو جیم حروف شجریہ میں سے ہے. حروف شجریہ کو کیسے ادا کرتے ہیں کہ زبان کا درمیان والا حصہ یعنی وسط زبان کو بالکل اپوزٹ تالوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو جیم ادا ہوتا ہے. فاسا جدو، یہ جیم بھی اسی میں سے ہے کہ زبان کا درمیان والا حصہ جو ہے ہم تالوں کے ساتھ لگائیں گے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. حروف شجریہ جو ہم نے بیان کیے تھے اس میں سے یا، شین، جیم، یہاں پہ تینوں آ گئے. ٹھیک ہے، تینوں آگے. ہم نے فاسا جدو میں جیم کو بھی پڑھ لیا اور جو یا جو ہے یہ حروف یہاں پہ یا آدم، وہ یا جو متحرک ہو یا کو ہم ویسے بغیر جو یا ساکن ہوتی ہے وہ تو مدہ ہوتی ہے، وہ اس کا شجریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو ہم یا کو ویسے پڑھیں، یا متحرک ہو یعنی یا کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو پھر یا زبر یا. یہ حروف شجریہ میں سے جب ہم کہیں گے نا یا آدم تو زبان کا درمیان والا حصہ جو ہے بالکل اپوزٹ تالوں کے ساتھ لگے گا اوپر کی طرف. جیم کو بھی اسی طرح ہم نے ادا کیا اور آگے جو ہے شین کو بھی جو ہے اسی طرح ادا کریں گے. بَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. ہم نے کانا پڑھا ہے، ہم نے کاف کو بھی کھینچا اور نون کو بھی کھینچا. کیوں کھینچا؟ اس وجہ سے کھینچا ہے کہ یہ الف جو ہے وہ مدہ آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے. الف جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہوگا تو حرف کھینچا جائے گا. کانا فیہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما
يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس رکوع میں تلاش کریں کون کون سے حروف جو میں نے آپ کو پڑھائے کون ان میں سے آ رہے ہیں. سارے حروف آ رہے ہیں، سارے مخارج استعمال ہو رہے ہیں، لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں. اب یا جو ہے حروف شجریہ میں سے میں نے پہلے بتا دیا، تو آپ تلاش کریں. میں آپ کو ایک دفعہ میں نے اسکیچ بتا دیا ہے، آگے میں اس رکوع کو مکمل کرتا ہوں پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. سنیں اور پریکٹس کریں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. احباب اکرام، آپ اس کی پریکٹس کریں. جتنے حروف میں نے بتائے ہیں ان کو تلاش کریں، ان کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں گے اس سبق کو تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس تجوید کی اچھی ہو جائے گی. بہت سارے کورسز جو ہے تجوید کے موجود ہیں. میں نے پریکٹس ساتھ جو ہے وہ نہیں دیکھی، اس لیے میں نے کہا کہ پریکٹس، ہر حرف کی پریکٹس، ہر مخرج کی پریکٹس جو ہے وہ ضروری ہے. اسی میں آپ کا قاعدہ بھی آ گیا. قاعدے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ کیسے ادا کرنا ہے، تو میں نے بتا دیا. انشاءاللہ آپ کو میرے ساتھ رہیں، ویڈیو دیکھتے رہیں، روز کا سبق جو ہے وہ پڑھتے رہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جنہوں نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ان کو دیکھیں، ان میں اور جو لیٹر کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، مخرج بتایا گیا، اس کو دیکھیں اور پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ قرآن کے قاری بن جائیں گے. جزاک اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو. اللہ حافظ.